السلام علیکم شیخ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ شیخ ایک سوال کیا ایک بندے نے جی کہ ایک بندہ ہے، اس کا شادی ہے اور اس کا مرد جو ہے شوہر گم ہو جائے تو پھر وہ لڑکی کے لیے کیا احکامات ہیں کہ یعنی وہ شادی کر سکتا ہے یا طلاق یا کیا کچھ ایسا کر سکتا ہے؟ تو اس سوال نے تھوڑا ہے، شوہر اگر غائب ہو جائے جواب تو پلیز برائے مہربانی اس کا جواب ضرور دیں، جزاک اللہ خیر۔ ناصر یعنی شریعت میں اس کا کتنا انتظار کا ٹائم ہے؟ اوکے، اگر بندہ کا شادی ہے اور اس کا شوہر گم ہو جائے ہاں تو شریعت میں اس کے لیے کتنا وقت متعین ہے، متعین ہے؟ کتنا انتظار کر سکتا ہے؟ اوکے، بہت اچھی بات ہے، آپ کی زبان ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ زبان کے حوالے سے ایک خاص بات سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا جو کہ ہم اکثر غلط استعمال کرتے ہیں، فیصدی۔ کہا جاتا ہے اتنے فیصدی لوگ وہاں جمع تھے۔ یہ جو لفظ فیصدی ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں جب پرسنٹیج کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا تو فیصد کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اردو زبان میں چینل ہمارا یہ بتاتا ہے، یوٹیوبر جو ہمیں دیکھتے ہیں 75% لوگ سبسکرائبر نہیں ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ایک تو یہ کہ یہ لفظ بھی درست کر لیجئے، اگر آپ فیصدی اور فیصد میں ہمیشہ گڑبڑ کر دیتے ہیں تو جب بھی پرسنٹیج یا پرتشت کی ٹرانسلیشن آپ کریں تو فیصدی نہ کریں۔ فیصدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100 سال کی ایک صدی ہوتی ہے، اور فیصد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پرسنٹیج کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ لفظ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ زبان کی بات آئی تو 75% لوگ ہمیں جو دیکھتے ہیں وہ ہمارے چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں۔ تو آپ اگر اس چینل کو دیکھتے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے، تکلف نہ کریں۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ایک عورت جس کا شوہر غائب ہو جائے، مفقود، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہت سے فقہاء نے لکھا ہے کہ اسے 70 یا 90 سال انتظار کرنا چاہیے۔ حالانکہ اگر ایک عورت 90 سال یا 99 سال انتظار کرے گی تو کیا وہ کسی دوسرے کی دلہن بننے کے لائق رہے گی؟ یہ تو ہرگز ممکن نہیں ہے۔ 100 سال کی تو اگر 20-22 سال کی عمر میں شادی ہو گئی ہے اور وہ اس کو 90 سال انتظار کروائے گا تو پھر تو یہ تو 110-120 سال، اعوذ باللہ۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے وہ بہرحال محل نظر ہے، وہ درست نہیں ہے۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سماحت الشیخ ڈاکٹر سعد الخفصلان اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ میں نے شیخ ابن باز کا بھی فتویٰ دیکھا ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین کا فتویٰ بھی دیکھا ہے، ان کا بھی اختصار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شیخ، ایک عورت جس کا شوہر گم ہو گیا تھا اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اب وہ کتنا انتظار کرے، کب تک وہ شادی کر سکتی ہے؟ زوجۃ المفقود، وہ ایسا آدمی جو کہ غائب ہو، اس کی بیوی کا حکم قدیم اور زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ بہت سے اہل علم نے اس بارے میں بہت ساری گفتگو کی ہے، اور فقہاء نے اس سلسلے میں مستقل ابواب قائم کیے ہیں، تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ باب المفقود بہت سے اقوال آپ کو مل جائیں گے، جیسے میں نے بتایا نا کہ غالباً حنفی مذہب میں یہ ہے کہ 90 یا 99 سال انتظار کرے، تو ایسی صورت میں یہ بہرحال غلط ہے۔ شیخ کیا فرما رہے ہیں سن لیجئے۔ جو وہ فتویٰ، وہ راجح قول جس پر ہمارے یہاں سعودی عرب میں عمل ہوتا ہے وہ سن لیں۔ هو أن المرجع في تحديد المدة التي ينتظر فيها المفقود إلى اجتهاد القاضي، یہاں اس کا قاضی کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ ایک فیصلہ کرے، اور وہ اجتہاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ فالمرأة التي فقدت زوجها تذهب المحكمة المختصة، اس سے ایک عورت جس کا شوہر گم ہو جائے وہ اپنے منمانی نہ کرے، بلکہ جو کورٹس ہیں، جو قاضی ہیں اور جو ذمہ داران ہیں ان سے رجوع کرے، وتعرض لهم المشكلة،
ان کو اپنی پریشانی بیان کرے. والقاضي بعد ذلك يضرب مدة. اب اس کے بعد قاضی کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ قاضی اجتہادی فیصلہ لیتا ہے اور وہ اس عورت کی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کہہ دیتا ہے کہ اتنے سال آپ انتظار کریں. فإن وجد هذا المفقود خلال هذه المدة وإلا حكم القاضي. اب قاضی نے 4 سال کا یا 3 سال کا جو بھی حکم اس کو دیا ہے اگر وہ اس دوران آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس پیریڈ کے بعد پھر قاضی اس پر حکم لگا دیتا ہے کہ یہ فوت ہو گیا ہے، یہ مر گیا ہے بوفاته. ساعة النطق بوفاته تعتبر هي ساعة الوفاة. اب قاضی نے جب یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس پیریڈ کا، اس نے فرض کیجئے کہ 2 سال کا پیریڈ کا انتظار کہا عورت کو اور 2 سال تک وہ نہیں آیا، تو اس 2 سال کی مدت جب ختم ہوگی اسی روز وہ ڈکلیئر کرے گا کہ ہاں جناب اب آپ شادی کر سکتی ہو. تو اس دن وہ جو ڈکلیریشن ڈے ہے 2 سال کے بعد ہی اس کی وفات کا دن قرار پائے گا. تو اس دن سے 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی. يعني تقوم مقام ساعة وفاة، يعني كأنه ميت حكما. میت حکمن، اس کا جو حکم ہے میت کا. اب اس نے جب قاضی نے 2 سال کے بعد اس کو میت موت کا اس پر اجتہادی فیصلہ دے دیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی وراثت بھی تقسیم ہوگی اور اس کو اس کی بیوی کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی پڑے گی. ورثة الأحياء ساعة النطق بالوفاة، لا من مات قبل ذلك ولا من وجد. اس سے پہلے اس کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اس کے جو انتظار کی پیریڈ تھی. ثم ساعات كان وفاة الإعلان هذا كان وفاة حكما. وفاء حکمن، یہ حکم، یہ فیصلہ ہے جو کہ قاضی لیا کرتا ہے. ثم بعدما ينطق القاضي بالحكم بوفاته المرأة تعتد عدة الوفاة. اب جیسا میں نے عرض کیا کہ جب قاضی نے یہ فیصلہ دے دیا تو اس کے بعد عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی. 4 أشهر و10 أيام. ثم بعد ذلك إن شاءت تزوجت. اب 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد عورت چاہے تو اپنے دوسرا نکاح کر سکتی ہے. إن شاءت بعد ذلك تزوجت، لكن كما ذكرنا لا بد من الرجوع للمحكمة، لا بد من الرجوع. شیخ فرما رہے ہیں کہ لا بد الرجوع، یہ بے حد ضروری ہے کہ اسپیشلائزڈ جو کورٹس ہیں ان سے رابطہ کیا جائے. کورٹ ڈیسیجن لے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ ہی ایک آدمی کو مردہ قرار دے دیں اور پھر پریشانیوں سے گزریں. رجوع القاضي في تقدير المدة، ويمكن في وقتنا الحاضر أن تكون المدة. اب شیخ فرما رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں جو کہ وسائل ذرائع ابلاغ نے دنیا کو ایک گاؤں کی شکل میں کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں جو کنڈیشنز فقہاء نے پہلے لکھی ہیں نا وہ کنڈیشن آج کی نہیں ہے. آج کے دور میں تو مدت جو انتظار کی ہے وہ بہت کم ہوگی. يفرضها القضاة قديما. جو قدیم قاضی تھے وہ تو بہت زیادہ مدت بعض مرتبہ لکھا کرتے تھے. وسائل التقنية الحديثة چونکہ ٹیکنالوجی نے اس قدر ترقی کر لی ہے، ہر چیز کو آپ آسانی تک پہنچ سکتے ہیں، رابطہ بہت آسان ہو گیا ہے. لها أثر في تقصير المدة. تو اس ٹیکنالوجی کی راحت کی وجہ سے وہ جو مدت ہے شوہر کے قاضی کو ڈیسیجن یا فیصلہ لینے میں اس میں کمی پیدا کرتی ہے. التي ينتظر فيها المفقود. في عهد عمر رضي الله عنه فقد رجل. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا قصہ بہت آپ ضرور سنیے. ایک آدمی غائب ہو گیا تھا. ذهب لصلاة العشاء، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے وہ جاتے ہیں اور اس کے رشتہ دار، اس کے اہل و عیال اس کو ڈھونڈتے ہوئے نکلتے ہیں لیکن نہیں پاتے. اور اس کی بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو کہا کہ 4 سال انتظار کر. آپ حضرت عمر نے اس بات کا غالب گمان تھا کہ وہ آدمی سلیم ہوگا، واپس آ جائے گا. آپ حضرت عمر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس بات کا احساس ہو جاتا کہ اس کو وفات ہو گئی ہوگی تو شاید پھر اس کی مدت انتظار کی کم ہوتی.
فانتظرت 4 سنين تو اس عورت نے 4 سال انتظار کیا ولم يأتي ولم یاتی. ثم أمرها بأن تعتد. اب وہ جب 4 سال تک شوہر نہیں آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو عدت کا حکم دے دیا. 4 أشهر و10 ثم 4 مہینے 10 دن کے بعد اس نے شادی بھی کر لی. لها تتزوج فتزوجت. اب یہاں قصے میں ایک ٹویسٹ آتا ہے, سنیے. تزوجت جاء الرجل. اللہ اکبر. تو جب حضرت عمر نے اس عورت کی دوسری شادی بھی اس عورت نے کر لی تو شادی کے بعد ہی شوہر واپس بھی آ گیا. اللہ اکبر. فجعل يلومها كيف تتزوج. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو دوسرے لوگ تھے وہ تو بڑے پریشانی سے گزر رہے تھے کہ جناب یہ تو شادی بھی کر لی اور ہم نے کیسے فیصلہ دے دیا ایک آدمی کا. وذهب إلى عمر رضي الله عنه. تو یہ خاندان والے اس کی بیوی اور اس کی حضرت عمر کے پاس گئے. فجعل عمر يلوم يذهب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے کیا کہا جائے شرمندہ ہوئے ہوں گے کہ یہ میں نے کیسا حکم دے دیا کہ شوہر ابھی زندہ ہے اور اس کی وفات کا حکم میں نے دے دیا ہے. فأخبره قال إني لي عجبا وذكر أنه خرج لصلاة العشاء. اور پھر حضرت عمر نے جب پوچھا تو اس کے بارے میں اس نے بتایا کہ میں رات کو عشاء کی نماز کے لیے نکلا تھا اور مجھے جن غالباً لے کر چلے گئے تھے. سبته الجن وقع عنده ما شاء الله في قصة طويلة. وہ کہتے ہیں قصہ طویل ہے لیکن بہرحال اختصار خيره عمر رضي الله عنه. وہ اس آدمی کو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار دیا کہ چاہو تو مہر لے کر اس عورت کو چھوڑ دو جو مہر تم نے دیا تھا, یا تو پھر اسی کو واپس لے لو. خير هذا المفقود الذي حضر بعد ذلك بين أن ترجع إليه زوجته بعدما تعتد. بعدما تعتد. تو اس عورت کو اگر یہ چاہے اپنے پہلے شوہر کے پاس آنا تو عدت گزارنے کے بعد دوسرے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین نے کہا کہ یہ جب عورت اس کا شوہر واپس آ گیا ہے تو پھر اس کو نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. نئے نکاح کی اس لیے ضرورت نہیں کیونکہ پہلے نکاح کے باطل ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب البتہ پہلا جو نکاح تھا وہ اجتہادی نکاح تھا, اور اس اجتہادی نکاح کو جب عورت کو اختیار ہے تو عورت چاہے تو پہلے ہی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے اس کو مہر دے کر, اور چاہے تو اس شوہر سے اپنا رشتہ منقطع کر کے دوسرے شوہر کے ساتھ جا سکتی ہے. تو یہ عورت کو بھی اختیار دیا ہے اور مرد کو بھی. شیخ فرمانے کہ مرد کو بھی اختیار تھا. حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اس بتا دو, اور اگر اس کو چھوڑنا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو. أو أنها تبقى مع زوجها الجديد. أو أنها تبقى مع زوجها. المهر يعطى المهر. ها. فما ظنك ماذا سيختار؟ اختار المهر. اختار المہر. تو ایک آدمی جو سلیم فطرت ہوگا اس نے شیخ فرما رہے بلکہ ہنس بھی رہے ہیں, کہنے ظاہر ہے جب اس کو پتہ چلا کہ یہ دوسرے سے نکاح کر چکی ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا مہر مجھے دے دیجئے اور اس کو اس کی زندگی گزارنے دیجئے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک اس ترقی یافتہ دور میں, ٹیکنالوجی کا دور ہے, عورت کا شوہر اگر گم ہو جائے تو اسے 90 سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ قاضی کے پاس جائے اور قاضی اس کو فیصلہ دے دے گا اور وہ ایک مدت کے لیے اس شوہر کا انتظار کرے گی, اور شوہر کا انتظار اس لیے کرے گی کیونکہ اس کا فیصلہ یہ ہوگا قاضی کا کہ فلانا شخص مر چکا ہے. اگر وہ شخص مر گیا ہے ڈکلیئر قاضی کر دیتا ہے تب اس کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد وہ کسی سے نکاح کر سکتی ہے. مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی. کمپلیکیٹڈ تھوڑا سا رہا ہے یہ سلسلہ, لیکن واضح طور پر اختصار سے میں نے آپ کی خدمت میں اس کو پیش کیا ہے, اس امید پر کہ اللہ رب العالمین جو کھوئے ہوئے ہیں انہیں امن و سلامتی کے ساتھ گھر لوٹا دے اور ان کے گھروں میں خوشیاں فراہم فرما دے. آمین یا رب العالمین. اپنا بہت خیال رکھیں, اور یہ چینل اگر اس لائق ہے کہ دیکھا جائے تو اس لائق بھی ہے کہ سپورٹ کیا جائے. جوائنٹ ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیس بک پیج بھی ہے میرا, اس کو بھی آپ ضرور فالو کریں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون